अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 2 मई। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने कराची स्ट्रीट क्राइम्स पर नोटिस ले लिया। सिंध में अमन अमान बरकरार रखने में नाकामी पर मुतल्लिका अफसरान की तब्दीली। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। इजाफी गंदम की दरामद से 300 अरब का नुकसान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निगरां दौरे हुकूमत में गैर जरूरी खरीदी गई गंदम की तहकीकात की मंजूरी दे दी। हम अपने आईनी हुदूद खूब जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। जवान हमारी उम्मीदों का मरकज, आसमानों के मुहाफिज और इलाकाई यकजहती के जामिन हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। पाकिस्तानी मिशन चांद पर जाएगा, तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान का तारीखी सैटेलाइट मिशन IQ-Q 3 मई को चीन के हैनान स्पेस से चांद के सफर के लिए रवाना होगा। इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज तकरीबन 1 करोड़ लीटर ईरानी पेट्रोल और डीजल जमीनी और समंदरी रास्तों से पाकिस्तान में स्मगल किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को सालाना 227 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान का सामना है। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी। बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। सोशल मीडिया पर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। सऊदी अरब के शहरों दमाम और जबील में तूफानी बारिशों से शहरों की अहम शाहराहें और अंडरपास पानी से भर गए। दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गई। लोगों को घरों में रहने की हिदायत जारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने सिंध में अमन अमान बरकरार रखने में नाकामी पर मुतल्लिका अफसरान की तब्दीली और कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। कराची समेत सिंध भर में अमन अमान की बहाली के लिए सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास हुआ। इजलास में आसिफ जरदारी ने अमन अमान में नाकामी पर पुलिस अफसरों की तब्दीली का हुक्म दे दिया। उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हिदायत की कि पुलिस अफसरान से मौसर काम लिया जाए। उन्होंने कहा कि कच्चे में अगवाकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। आसिफ जरदारी का कहना था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई खास सबब नहीं। उन्होंने चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह किया कि ज़मीनों पर कब्ज़ों पर मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी सूरत ज़मीनों पर कब्ज़े की इजाज़त नहीं दूंगा। सदर मुमलिकत ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए भी खुसूसी इक़दामात की हिदायत की। आसिफ जरदारी का कहना था कि सिंध हुकूमत को विफाक से असलहा और दीगर सहूलियात मुहैया करवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरां दौरे हुकूमत में गैर ज़रूरी खरीदी गई गंदम की तहकीकात की मंजूरी दे दी। इजाफी गंदम की दरामद से 300 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियां मुश्ताक इंक्वायरी अफसर मुकर्रर, जो निगरां दौर में गंदम खरीदारी की तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वज़ीर आज़म ऑफिस को ब्रीफिंग में बताया कि निगरां दौर में वजारत ख़जाना की सिफारिश पर निजी शोबे को मुकर्ररा हद के बजाय खुली छूट दे दी गई थी और गंदम के ट्रेडर्स को कस्टम ड्यूटी और GST की छूट भी दी गई। निगरां काबीना की मंजूरी के बाद वजारत फूड सिक्योरिटी ने समरी अरसाल की। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वजारत तिजारत और TCP की तजावीज़ को नज़रअंदाज किया। ज़राए का कहना है कि मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इजाफी गंदम दरामद हुई, जिससे 300 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि हम अपनी आइनी हुदूद खूब जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि आप हमारी उम्मीदों का मरकज, आसमानों के मुहाफिज और इलाकाई यकजहती के जामिन हैं। आर्मी चीफ ने जवानों से कहा कि तवक्को की जाती है कि आप किरदार, हिम्मत और काबिलियत की खूबियों से मुज़य्यन ज़िंदगी गुजारेंगे। आपका तर्ज अमल न सिर्फ आपकी ज़ाती अखलाकियात बल्कि इदारे के लिए भी गैर मामूली होगा। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हम अपनी आइनी हुदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर भारत ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। कश्मीर में भारतीय जारहियत पर दुनिया की खामोशी आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने कहा है कि पाकिस्तान का तारीखी सैटेलाइट मिशन IQ-Q 3 मई को दोपहर 12:50 पर
چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے چاند کے سفر کے لیے خلا میں بھیجا جائے گا۔ APP کے مطابق انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے بتایا کہ انہوں نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان نیشنل اسپیس ایجنسی اسپارکو کے ساتھ مل کر سیٹلائٹ کو ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ iCube-Q 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹیسٹنگ اور قابلیت کے مرحلے سے کامیابی سے گزرنے کے بعد iCube-Q کو چینگ 6 مشن کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ چینگ 6 چین کی جانب سے چاند کے مشن کی سیریز کا چھٹا مشن ہے۔ مشن کی چاند کی جانب روانگی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ چین کی چینگ 6 کے مشن کا مقصد چاند کی سطح سے نمونے اکٹھے کرنا ہے اور ان نمونوں کو پھر زمین پر واپس لایا جائے گا، جہاں سائنسدان چاند کی ساخت، تاریخ اور تشکیل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے تحقیق کریں گے۔ پاکستان اور امریکی بحری افواج کے درمیان دو طرفہ فوجی مشق انسپائرڈ یونین کا انعقاد کراچی میں ہوا۔ 3 روزہ مشق کا مقصد پیشہ ورانہ تجربے اور میری ٹائم ڈومین میں مہارت کے باہمی تبادلے کے ذریعے پاکستانی اور امریکی بحری افواج کے درمیان تعلقات اور باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ان مشقوں میں US مرین کارپس، کوسٹ گارڈز، ایکسپلوسیو آرڈیننس ڈسپوزل، نیول کنسٹرکشن فورس، سول افیئرز، میڈیکل ٹیموں کے افسران اور اہلکاروں نے حصہ لیا۔ دونوں بحری افواج کے اعلیٰ حکام نے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت کی۔ اس مشق کا ہر سال باقاعدگی سے انعقاد کیا جاتا ہے جو دو طرفہ مضبوط فوجی تعلقات کا مظہر ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ مشق دونوں بحری افواج کے حصہ لینے والے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو بہتر بنانے اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ حکومت نے رواں مالی سال کے ابتدائی 10 ماہ کے دوران بلند شرح سود پر 57 خرب 36 ارب روپے کا ریکارڈ قرضہ لیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری حالیہ اعداد و شمار کے مطابق کرنسی کی لاگت بلند ہونے کے باوجود موجودہ حکومت بینکوں سے بھاری قرضہ لے رہی ہے۔ مرکزی بینک نے رپورٹ کیا ہے کہ حکومت نے مالی سال 2024 میں جولائی تا اپریل کے دوران 57 خرب 36 ارب روپے کے قرضے لیے، جبکہ رواں مالی سال جولائی تا مارچ کے دوران سود کی مد میں 55 خرب 17 ارب روپے کی ادائیگی کی۔ اس سے صورتحال کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے۔ رواں مالی سال کے دوران قرضہ صرف موجودہ حکومت نے نہیں بلکہ نگراں حکومت نے بھی لیا۔ اسٹیٹ بینک مہنگائی کے دباؤ کے خوف کے سبب شرح سود میں کمی کرنے سے قاصر ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق ہر روز تقریباً 1 کروڑ لیٹر ایرانی پیٹرول اور ڈیزل زمینی اور سمندری راستوں سے پاکستان میں اسمگل کیا جا رہا ہے، جس سے سالانہ 227 ارب روپے سے زائد کی آمدنی کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ انکشاف انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے پیٹرولیم ڈویژن کو دی گئی مشترکہ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ رپورٹ میں 1 درجن کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں، ملک بھر میں 533 غیر قانونی پیٹرول اسٹیشنوں کے مالکان، آپریٹرز کی 100 کالی بھیڑوں اور ایرانی تیل کے 105 اسمگلروں کی مکمل شناخت، پتے اور رابطے نمبر شامل ہیں۔ رپورٹ میں غیر رسمی سرحدی گزرگاہوں اور پاکستان بھر میں اسمگل شدہ اشیاء کی اسمگلنگ کے راستوں کے بارے میں بھی درست معلومات موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی تیل کی اسمگلنگ کی سالانہ مقدار تقریباً 2.8 ارب لیٹر ہے، جس سے قومی خزانے کو کم از کم 227 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اسمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات مکران اور رخشان ڈویژن کے غیر متواتر راستوں سے منتقل کی جا رہی ہیں اور بنیادی طور پر سڑک کے کنارے غیر مجاز پیٹرول آؤٹلیٹس پر فروخت کی جاتی ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے مشن کی جانب سے مئی کے وسط میں دورہ پاکستان کا امکان ہے۔ اس دوران 6 سے 8 ارب ڈالر کے آئندہ بیل آؤٹ پیکیج کے اہم خدوخال طے ہوں گے۔ IMF ٹیم 2 ہفتے اسلام آباد میں قیام کرے گی تاکہ آئندہ 4 سالہ پروگرام کے لیے مالی فریم ورک کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اس کے بعد توقع ہے کہ حکومت 6 سے 7 جون کو اپنا آئندہ بجٹ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرے اور اس بجٹ میں مالی استحکام کے لیے مزید سخت اقدامات کیے جانے کا امکان ہے۔ پنشن اصلاحات IMF کے پروگرام کا ایک بڑا مطالبہ بن سکتا ہے اور ان اصلاحات کی روح سے کئی نسلوں تک پنشن کا جاری رہنا قابل عمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور تجویز زیر غور ہے جو پنشن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے حوالے سے ہے۔ FBR 1 لاکھ سے کم پنشن والوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لا رہا ہے۔ ایک اور منصوبہ یہ ہے کہ 10% ٹیکس کی ایک سی شرح تمام پنشنرز پر لگا دی جائے۔ نئے IMF پروگرام کا حجم آئندہ مذاکرات میں طے ہو جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے سندھ کے عوام کو سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کی نئی بسوں کے کراچی پہنچنے کی خوشخبری سنا دی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ بسوں کی نئی کھیپ کراچی پورٹ پر پہنچ گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ کی توجہ عوامی خدمت اور صوبے کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر ہے۔ ان بسوں کے آنے سے محکمہ ٹرانسپورٹ بہت جلد نئے روٹ شروع کرے گا۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں طلباء کا احتجاج جاری ہے۔ پولیس نے کیمپس میں داخل ہو کر مزید درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ غزہ میں جاری جارحیت کے خلاف دنیا کی مختلف ممالک کی درجنوں یونیورسٹیوں میں مظاہرے 18 اپریل سے شروع ہوئے۔ یہ احتجاج نیو یارک یونیورسٹی میں شروع ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دیگر یورپی ممالک کی یونیورسٹیز تک پھیل گیا۔ طلباء کا مطالبہ ہے کہ غزہ میں جاری مظالم کو فی الفور روکا جائے۔ سعودی عرب کے شہروں دمام اور جبیل میں طوفانی بارشوں سے شہروں کی اہم شاہراہیں اور انڈر پاس پانی سے بھر گئے، درجنوں گاڑیاں بھی پانی میں بہہ گئیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض سمیت الخرج، القصیم، بریدہ، دمام اور دیگر علاقوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ بارش کا پانی کاروباری مراکز میں داخل ہو گیا۔ طوفانی بارش اور سیلابی ریلوں میں گاڑیاں بہہ گئیں، جبکہ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ شدید بارشوں کے سبب کئی پروازیں منسوخ، جبکہ تعلیمی ادارے بھی بند رہے۔ محکمہ ٹریفک پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر اور صحرائی وادیوں میں جانے سے منع کر دیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 2 روز تک موسم غیر یقینی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔